میرا صرف یہ سوال ہے کہ آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، یہ سب لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کون سی یارڈ سٹک ہے کہ ایک انسان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو میں یا کوئی اور یا تیسرا آدمی یہ کہہ دے کہ یہ کافر ہے؟ تو اگر اس کے پاس کوئی یارڈ سٹک ہے تو اس کا بیسس کیا ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل ہے یا مطلب ہے کہ یوں ہی ایک شوشہ بنا کے دوسرے کو ذلیل کرنے کی بات ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ جو سوال ہے بہت ہی بنیادی سوال ہے، جزاک اللہ. لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ کسی کو کافر کہنے سے عملاً فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. اگر کوئی کسی کو کافر سمجھتا ہے تو بے شک سمجھتا رہے. سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ کی ملی اتحاد کے خلاف اگر وہ فتویٰ دیتا ہے اور اپنے کفر کے فتوے کے نتیجے میں لازم قرار دیتا ہے کہ دوسرے حصے کو ملت سے کاٹ کر باہر پھینک دیا جائے، تو یہ فساد کی جڑ ہے. تو اس کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں کوئی ایسا لائے عمل؟ ہاں، لائے عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما چکے ہیں. وہ جو مثال ابھی میں نے دی تھی وہ کافی 72 فرقوں والی، وہ بڑی واضح ہے. اس سے پہلے بھی تو اختلافات ہوئے تھے امت موسوی میں، مگر عام انبیاء بھی آتے رہے، مجددین طرز کے علماء انبیاء آتے رہے، مگر مسیحیت نہیں ہوئی. آخر نبی اور مسیح میں فرق کیا ہے؟ بنیادی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈیٹیل میں جانے سے سمجھتا ہوں میں، لیکن مختصر یہ ہے کہ جب اس کی ایک بیسس رانگ ہے تو اس کو کیوں نہ اس کے بارے میں تفصیل سے لوگوں کو پتہ لگے. کون کہے گا؟ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ جو خرابی ہے، یہ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ میں ایک جب میں حل بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ پھر سنتے نہیں. ایک سیکنڈ میں سننے کی کوشش کروں گا آپ کی بات. تو یہ کیا اس طرح الزام لگا دینے سے دوسرے کو فرق نہیں پڑتا؟ لیکن الزام لگانے والا یہ جانتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں، یا تو یہ مشرک ہیں یا یہ کوئی ایسی غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جس کے بیسس غلط ہیں. تو کیا جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس کو حق تو ہے، لیکن یہ کیوں نہیں آپس میں دونوں پارٹیز کو سمجھ آتا ہے؟ میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ مذہبی رہنما تقوی پر قائم نہیں ہوتے. اگر وہ تقوی پر قائم ہو، مذہبی لیڈرشپ، تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی. اور تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی اس حالت سے امت کے اس دور کو مثال دی ہے جو آخر تک پہنچ چکی تھی، جس کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کا علاج نہیں رہا. اس وقت آپ کا طریقہ علاج یہ ہے کہ پھر اللہ اپنے ہاتھ میں معاملے کو لیتا ہے. جب تک ڈیوائن ریفارمر نہ آئے یہ لوگ درست نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے پولیٹکس کا بھی ذکر فرمایا تھا. پولیٹکس مذہب میں داخل ہو چکی ہوتی ہے اور خدا کے خوف کی بجائے فیصلے اس بات پر ہوتے ہیں کہ ہماری انسانی ٹیریٹری کو کوئی خطرہ تو لاحق نہیں ہے. اللہ کی ٹیریٹری کی بحث اٹھ چکی ہوتی ہے. جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو یقین کریں کہ رہنما اس لائق نہیں رہے کہ ان کی پیروی کی جائے. میں مثال دیتا ہوں. ایک شیعہ ہے، اگر وہ سنی ہو جائے تو شور پڑ جاتا ہے، اور اگر شیعہ ماحول میں سنی ہو تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. لیکن ایک شیعہ اسلام کے پہ عمل کرنا چھوڑ دے، اسے کوئی شور نہیں پڑتا. ایک سنی اگر شیعہ ہو تو قیامت برپا ہوتی ہے، اور علماء فتوے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے کیا ہم اس کو قتل کریں گے اور ہم بدلہ لیں گے اور وہ ان کے جلائیں گے، ان کے کیا کہلاتے ہیں جو تعزیہ نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن علماء کی آنکھوں کے سامنے وہ جو ان کی ٹیریٹری تھی وہ خدا کی ٹیریٹری نہیں رہتی اور شیطان اس پر حملے کرتا ہے. ان کے ماننے والے جو سنی کہلاتے ہیں اغوا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، دن دہاڑے ایک دوسرے کے قتل کرتے ہیں، عدالتیں جھوٹ سے بھر جاتی ہیں، علماء آرام سے لمبی تان کے سوتے ہیں.
اس پر قیامت کیوں نہیں آتی؟ رشوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اس پہ قیامت نہیں آتی. ایک دوسرے کی حق تلفی شروع ہو جاتی ہے، کوئی قیامت نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل وہ امت کے جو مختلف ٹکڑے ہیں ان کے سردار ان کو اپنی ٹیریٹری سمجھتے ہیں، اور اسی کا نام سیاست ہے. ٹیریٹری کے اندر کوئی چیز رہے اور اس سے باہر نہ نکلے تو کوئی قیامت نہیں آتی. جب ٹیریٹوریل نقصان شروع ہو اس وقت سیاست میں قیامت آیا کرتی ہے. یہی سیاست کا حال ہر جگہ دنیا میں موجود ہے. انگریزوں کے ملک کا ایک چپا بھی کوئی اور چیز قوم لینے کی کوشش کرے تو رد عمل ہوگا، یہاں تک کہ فوکلینڈ آئلینڈ تک رد عمل ہو گیا. لیکن اندرونی حالتیں جب بگڑتی ہیں تو سیاست کو کچھ نہیں ہوتا.